حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کے ہمراہ حاضر ہوں ایک اہم موضوع کے حوالے سے۔ حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ سید منتظر مہدی رضوی صاحب قبلہ کے ہمراہ، اور آج کا ہمارا موضوع رہے گا مولانا دلدار حسین غفران مآب تابسرا کے حوالے سے، اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی جو خدمات رہی ہیں ہندوستان میں اس کے حوالے سے قبلہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں جس سے ہمارے نوجوان بھی مستفید ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ احسن۔ یہ حدیث کہی جاتی ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک وراثت جو انبیاء کی ہے، وہ مال و دولت کی تو ہے نہیں، بے شک علم و عرفان و معرفت اسی کی وراثت ہے۔ تو علماء اس کے وارث ہیں، بشرطے کہ علماء صحیح ہوں اور علماء حق ہوں۔ اگر علماء باطل ہیں، علماء سو ہیں، تو وہ اس کے وارث نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہر چیز کی ضد بھی موجود ہے۔ اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا ہے کہ قاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی کفر کے اماموں سے جہاد کرو، مقاتلہ کرو۔ اس کا مطلب امام بھی استعمال ہوا، ہاں، لفظ امام بھی استعمال ہوا کفر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضد ہمیشہ ہر جگہ ہے، موجود ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے عرب میں اور عربی میں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، یعنی اشیاء جو ہیں، چیزیں جو ہیں، وہ اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو جب تک جہل نہ ہوگا علم کی قدر نہیں ہوگی، احسن، تو جب تک جاہل نہیں ہوں گے عالم پہچانے نہ جائیں گے۔ تو دونوں کا رہنا ضروری ہے۔ تو اس بنیاد پر خیر بہرحال تو جو آپ کا سوال ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے، شاید ان کا نام جو ہے سید دلدار علی غفران مآب، غفران مآب کا لقب تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے متعلق بہت سے واقعات لوگ نقل کرتے ہیں۔ مستند اس میں کیا ہے وہ تو خدا ہی جانے، لیکن جو مشاہداتی ہیں وہ علماء کی زبانی جو سنا ہم نے، ظاہر ہے کہ ہم تمام لکھنؤ کے دبستان اور لکھنؤ میں علم دین کی بنیاد جو ہے اس کی سمجھیے رکھنے والے یہی ہیں۔ اب ظاہر کہ ان سے پہلے شیعت تو تھی، یہ تو نہیں کہ شیعت نہیں، تو اگر نہیں تھی تو یہ خود کہاں تھے؟ یہ ڈائریکٹ تو نہیں آئے ایران عراق سے، ان کے اجداد ان سے بہت پہلے آ گئے تھے، جو جائز میں اور نصیر آباد میں رہتے تھے۔ ان کے جد نے نصیر آباد، نصیر الدین نام تھا ان کو، نصیر آباد قائم کیا تھا۔ یہ نام اسی وجہ سے پڑا، نصیر آباد اسی وجہ سے پڑا۔ اور یہ جو ہیں وہ کہا جاتا ہے، یہ اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، اور چونکہ زبازد عام و خاص ہے تو صحیح ہی ہے، بے شک شہرت جو ہے ملاک ہوتی کہ یہ اپنے کھیت وغیرہ کے، چونکہ وہاں کاشتکاری تھی اور پہلے لوگ زمیندار ہوتے تھے، جب آ کر کے وہ زمین خریدا یا ملا یا جو بھی تھا، تو وہاں پر وہاں انہوں نے باغات میں اپنے تھے، تو وہاں کوئی ان کو ندا ملی کہ تم علم دین حاصل کرو، تو ندائے غیبی۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے ندائے غیبی رہی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں جو ہے الہام ہوا ہو، اور یہ ہوتا ہے، اس کا میں شاہد ہوں، اور میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آگے، کیونکہ میں خود بھی اسی طرح سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی ایک توفیق ہے، اور یہ حدیثوں میں بھی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے کہ خیر اور نیکی کرے تو وہ اس کو علم دین کے حاصل کرنے اور تفقہ فی الدین کا الہام کر دیتا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ تشریف لائے، پھر یہ انہوں نے ڈھونڈا، تلاشا کہ بھئی کہاں علم حاصل کر سکتے ہیں، تو سارے مدارج طے کیے، اور وہ مطلب اپنے وطن سے لے کر کے اور پھر لکھنؤ تک آئے، اور لکھنؤ میں علماء سے، اس زمانے کے مشہور و معروف علماء جو اہل سنت کے تھے، ادبیات بھی اور معقولات یعنی فلسفہ و منطق و عرفان، اور یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے حاصل کیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپنی کتابیں جو تھیں وہ زیادہ تر، وہ دور ایسا تھا، یہ بہت ضروری ہے بات کرنا، کہ وہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے زمانے سے لے کر کے
غفران مآب کے زمانے تک، یوں سمجھیے آپ کے اپنے ملک کے حساب سے اخباری دور کہلاتا ہے. تو وہ یعنی اس زمانے میں لوگ کیا تھے کہ روایات ائمہ پر عمل کرتے تھے، تو جس کے رسائی میں جتنا تھا اسی حساب سے وہ کرتا تھا. تو اس زمانے میں یہ کتابیں آ چکی تھیں جو یوں تو ہمارے پاس کتب عربہ تھی ہی. تو کیا وہ دور تقلید کا دور نہیں تھا؟ وہ ایک 250 سال کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو گزرے ہوئے 250 سال. ہاں وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب عالم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ پوچھتے بھائی آپ تو اتنے بڑے عالم نہیں تھے کہ آپ وسائل الشیعہ لے کر کے پڑھ لیتے، تو آپ نے کسی عالم سے پوچھا، اس نے اگر امام ہی کا قول بیان کیا کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے، تو یہ تو کہہ کے نہیں بیان کیا کہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حلال ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے. اور جتنی لمبی آپ کو میں نے روایتیں بیان کی اس طرح سے، تو وہ تو یہی کہتا ہے ہاں بھائی یہ جائز نہیں ہے، روایتوں میں ہے، روایتوں میں ہے یہ کہ یہ حرام ہے نا. اصل مفہوم بتا دیا تو اس پر عمل کیا آپ نے، تو کس کے قول پہ عمل کیا؟ ظاہر کہ معصوم. ٹھیک ہے معصوم کے قول پر عمل کیا، مگر کہنے سے تو اسی آدمی کے کیا تو اب تقلید ہو گئی. تو خیر یہ بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، وقت ہوگا. میں یہ بھی گفتگو کروں گا، پہلے آپ کی بات مکمل ہو جائے. جی تو وہ ظاہر ہے کہ اس دور میں ان کے زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ کتاب آ چکی تھی وسائل الشیعہ کے نام سے، کہ جس میں انہوں نے اپنے زمانے تک کے باب قائم کر کے بہت مبوب کتاب جو ہے باب در باب تمام مسائل شریعہ کے سلسلے سے جو معصومین کے فرامین علاوہ کتب اربعہ کے دوسری کتابوں میں حدیثوں کے تھے، سب کو جمع کر کے سب کو رکھ دیا انہوں نے، اور کتب اربعہ مخصوص ہے. تو وہ یہی رہا ہوگا طریقہ. لیکن بتایا نا کہ وہ آپ کو 2 جملے میں وہ جو ضروری ہے کہنا، تو اس زمانے میں لکھنؤ میں 2 مشہور عالم تھے. تو ایک عالم تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا دور تھا تو علماء تو تھے نا، ایران عراق سے آئے ہوئے تھے علماء، ایسا تو نہیں تھا کہ علماء نہیں تھے. تو جیسے کہ آپ حیدرآباد میں لیجیے امین استرابادی جو ہیں بہت بڑے عالم تھے، علامہ مجلسی وغیرہ کے پائے کے تھے، ان کے شاگردوں میں تھے. تو امین استرابادی یہاں حیدرآباد میں مشہور ہیں. اسی طریقے سے لکھنؤ میں بھی علماء تھے. تو یہاں لکھنؤ میں ایک اخباری کے نام سے تھے محمد نیشاپوری اخباری. تو وہ بڑے چرب زبان قسم کے آدمی تھے اور بہت ہی، تو وہ ان کی طوطی بولتی تھی. اچھا جناب غفران مآب نے سے ان کی شاید بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ نہیں بنتی تھی یا جو بھی ہے. تو وہ غفران مآب علیہ الرحمہ نے خواہش ظاہر کی، تو زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کی طرف سے مدد ہوئی ہی، اور کوئی مظفر علی شاہ یا کون نواب تھے جو کہ وزیر تھے آصف الدولہ کے. تو انہوں نے ان کی امداد کی اور یہ گئے کربلا. اور وہاں پر کربلا میں بتانا یہ ضروری ہے کہ آخری اخباری علماء جو فقہی خدمت کرنے والے تھے وہ محدث بحرانی تھے، یوسف بحرانی. ان کی کتاب ہے حدائق الناظرہ. تو ان کے شاگرد تھے وحید بہبہانی. وحید بہبہانی جو ہیں وہ علم اصول کو عروج دیے. تو وہاں سے اجتہاد کا سلسلہ شروع ہوا پھر سے، کہ تو ان کے اختلاف ہوا، لیکن انہوں نے وصیت کی کہ میرے شاگرد میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ وہی پڑھائیں گے. اور وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ جو نماز جنازہ پڑھاتا تھا تو وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا تھا. ہمارے اماموں سے بھی چلا آ رہا ہے. تو ایک چیز یہ بھی جو ہے بتا رہی ہے آپ کو کہ بہرحال ملجا و ماوا جو ہیں یوسف بحرانی تھے شیعوں کے کربلا میں. تو بہرحال پھر انہوں نے وہ تو وحید بہبہانی کا بھی دور ایک بیان کے مطابق ہے کہ آغا دلدار علی غفران مآب علی اللہ مقامہ نے ان کا بھی دور دیکھا ہے، ظاہراً 2 سال بعض لوگوں نے کہا ہے. تو وہ کربلا میں رہے، ان کے پاس ان کے شاگرد خاص تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی فقہ میں جو شہرۂ آفاق اور پڑھائی جاتی ہے، میں نے بھی اس کو پڑھایا ہے، بعض شاگرد تھے میرے. دیکھیے عزیز الحسن عابدی کر کے تھے نوگامہ کے، میں نے ان کو درس اجتہاد کی کچھ مباحث کہیں، اس میں ایک کتاب جو مشہور سلطان مدارس میں ہمارے پڑھائی جاتی ہے آخری درجات میں، فقہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ریاض المسائل. اور ہمارے ہندوستان میں مشہور ہے شرح کبیر کے نام سے. تو اس کے لکھنے والے سید علی طباطبائی تھے. تو وہ علامہ غفران مآب نے ان کی بھی شاگردی اختیار کی. تو یہ کہتے ہیں، اور سید مہدی بحر العلوم
تھے ان کی بھی شاگردی، سید محمد طباطبائی بحرالعلوم ان کی بھی شاگردی اختیار کی. خلاصہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 5 سال، بعض لوگوں نے کہا کہ 2 سال 4 سال، جو کچھ بھی وہ وہاں رہے اور وہاں سے اجازت اجتہاد لے کر کے مجتہد مطلق بن کر کے وہ ہندوستان آئے. اب ہندوستان میں ظاہر ہے کتنے دن غائب ہو گیا اور بادشاہ سے نزدیکی نہیں، وہ جو وزیر بادشاہ تھے ان سے نزدیکی ہوئی، مگر وہاں میں نے بتایا کہ محمد نیشا پوری صاحب پہلے سے موجود تھے. تو جب انہوں نے جب یہ ان کا ورود ہوا تو انہوں نے ان کو مد مقابل سمجھا، اس لیے کہ وہ اخباری تھے اور یہ ابھی مجتہد ہو گئے، یہ اخباریت سے خارج ہو گئے گویا ان کی نگاہ میں. درا حالے کی اتنا 2 جملہ کہتا چلوں کہ اخباریت اور اجتہاد کوئی اختلاف نہیں ہے ایک دوسرے کا. بھئی اخباری جو ہے امام کے قول پہ عمل کر رہا ہے، مجتہد بھی فتویٰ جو دیتا ہے وہ امام ہی کے قول سے دیتا ہے اور قرآنی کے اللہ کے قول سے دیتا ہے، تو اس کا مستند بھی یہی ہے. بس فقط اتنا کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، میں جو سمجھا ہوں تو اس میں اس کی سمجھ بھی داخل ہو گئی، بجائے اس کے کہ امام نے یہ فرمایا. جہاں نص ہے امام کی وہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ تو صاف صاف کہے کہ امام کا فرمان ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کی تفصیل سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محمد اخباری صاحب نے جب بہت وہ کیا تو انہوں نے ان کو راستہ دکھایا کہ، اور یہ ان کی ذہانت تھی، ان کی متانت تھی، یا یہ کہیے کہ اللہ سے ان کو ایک چیز حاصل ہوئی وہاں سے آنے کے بعد. امام حسین کے بعض لوگ یہ بھی مشہور کرتے ہیں اور ہم نے بزرگوں کے مجھ سے سنا ہے کہ انہوں نے امام حسین السلام کے روضے پہ دعا کی تھی کہ ہمارے ہی خاندان میں ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے اور قوم کی قیادت ہمارے پاس رہے. اور امام کی بارگاہ میں یہ ہے نا کہ اگر آپ خلوص دل کے ساتھ زیارت کریں اور پہلی زیارت میں 3 دعائیں ہیں آپ کی مستجاب ہوں گی. اگر آپ کے راس مبارک پر کھڑے ہو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگا تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا اور پھر آج تک ان کی نسل میں قیادت ہے، دیکھیے رہبری ہے ماشاءاللہ سے، اور علماء پیدا ہو رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوام میں رکھے. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اخباری جو تھے نیشا پوری صاحب ان کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی جا کر کے وہاں کے علماء کو مناظرہ کریں اور ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں تو آپ کا مسلک جو ہے محکم ہو جائے اور ہو سکتا ہے آپ کو سیکھ لیں یا جو بھی ہے. بہرحال تو وہ چلے گئے، ان کا الگ مسئلہ ہے وہ بعد میں کبھی بیان کریں گے، اور وہ چلے گئے عراق اور یہ اب اکیلے ہو گئے. تو انہوں نے پھر وہ جو وزیر تھے مظفر علی شاہ یا جو بھی نام تھا ان کا، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو وہ آصف الدولہ تک ان کی رسائی کہ آصف الدولہ صاحب کے پاس پہنچے تو 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو نماز جمعہ جو ہے وہ نہیں تھا، چونکہ اخباریت کے مسلک میں نماز جمعہ حرام تھا تو وہ انہوں نے نماز جمعہ قائم کیا. اور دوسرا یہ اجتہاد کا دروازہ تھا. دوسرا یہ کہ آصف الدولہ جو ہے ان کے اپنے کچھ عادات و اطوار تھے، اس میں اصلاح کی، انہوں نے موعظہ کیا اور موعظہ کے سلسلے سے ان کو جو ہے تبدیل کیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مونچھیں وغیرہ شارب جو بھی ہے وہ سب چیزیں، اور اس طرح وہ ان کے اوپر وہ ہوئے. تو ان لوگوں نے پھر ان کی مدد کی، ان کی مدد سے انہوں نے کربلا میں جو نہر القمہ ہے اس کو کھدوایا اور وہاں پر پانی کا وہ کروایا، وہ بھی مدد کی، جو نہر آصفی بھی جی 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 جی. اور ان کے فرزندوں میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ ان کے فرزندوں میں 5 بیٹے تھے ان کے اور 5 مجتہد تھے. اور کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹے تھے شاید سید حسین علی مکان، وہ بہت فقیہ تھے، اور سب سے بڑے سید محمد صاحب تھے، ان کو سلطان العلماء کا لقب دیا گیا. ایک چیز میں نے جو پڑھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے وہ تو ان کے خاندان والے جانیں، لیکن یہ کہ میں نے جواہر الکلام کتاب ہے جسے شیخ محمد حسن نجفی نے 42 جلدوں میں ہے، جواہر الکلام، شرائع الاسلام فقہ کی کتاب ہے، محقق حلی جو کہ محقق حلی کی ہے، تو اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے جواہر الکلام. اور یہ مدار اجتہاد کتاب ہے، یعنی اجتہاد ہوتا ہی ہے اس کتاب کے ساتھ. ظاہر ہے کہ تمام اقوال علماء کے حدیث ہیں اور دلائل فقہ کے اس میں جمع کیے ہیں. تو اس کے مقدمات میں لکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے تحقیق لکھی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے شاگرد کون کون تھے. تو اس میں سید محمد لکھنوی جو کہ سلطان العلماء بنتے ہیں،
ان کا نام لکھا ہوا ہے. تو اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب جواہر الکلام کے شاگرد تھے. اور ایک واقعہ اور بھی ہے جو تاریخ عباس، یعنی جناب مفتی محمد عباس صاحب کی کتاب ہے تاریخ عباس، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خط و کتابت کرتے تھے سید محمد صاحب قبلہ. تو ان کے لکھنے کا جو کام کرتے تھے وہ مفتی محمد عباس صاحب کرتے تھے. اور کبھی تذکرہ آئے گا ان کا تو بیان کروں گے، بہت بلا کے ادیب تھے یہ. تو یہ جب خط لکھتے تھے ان کو تو ابھی جیسے آپ نے عبارتیں سنی مسجع و مقفع، تو وہ عبارتیں وہ لکھتے تھے تو وہ جواب نہیں دیتے صاحب جواہر. تو ایک مرتبہ انہوں نے لکھا کہ بھئی آپ، سید محمد صاحب نے لکھوایا کہ بھئی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، ہم یہاں ضرورت ہے ہم کو. تو انہوں نے آیت لکھی قرآن کی کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ، یعنی آپ کسی کو اگر کوئی ہدیہ اور تحفہ دیں تو یا اسی کے جیسا دیں یا اس سے بہتر دیں. تو انہوں نے لکھا کہ بھئی میری عربی عبارت اس طرح نہیں آئے کہ میں آپ کو اس طرح کا جواب دوں چاہے کہ احسن، تو اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن اب مجبور کیا تو اب جواب دے رہا ہوں. تو یہ بھی ذکر کے قابل تھا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مرحوم غفران آباد اللہ مقامہ کے بنیادی کام جو ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ نے بنیاد مدارس رکھے، یعنی بنیاد رکھی انہوں نے حصول علم دین کی، اور نماز جمعہ قائم کیا انہوں نے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ جو اس اطراف کے تھے انہوں نے پہلی مرتبہ، چونکہ وہ بتایا بھی کہ دور اخباری جو گزرا اور یہ سب. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے شاہ عبدالعزیز دہلوی کا جواب لکھا، سب سے پہلے انہوں نے لکھا، اور وہ ان کی کتاب عماد الاسلام کے نام سے مشہور ہے. اور بہت سی کتابیں ہیں ان کی. اور پھر ان کے بیٹوں نے ان کے علم کو اور عروج پر پہنچایا. اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کے تقریباً بیٹوں کے علاوہ 9 یا 10 شاگرد ایسے تھے جو سب مجتہد تھے. اور ان میں سے ایک مفتی قلی صاحب کا بھی نام ہے کہ ان کے ہی شاگرد تھے، اور جو میر حامد حسین صاحب کے والد، اور اس میں جواد العلماء تھے ان کے بارے میں ہے، اور مفتی احمد علی ایک تھے ان کے بارے میں ہے. جو مفتی احمد صاحب تھے وہ اعظم گڑھ کے تھے. اچھا یہ جو ہیں مفتی محمد عباس صاحب، ان کے بھی بیٹے تھے مفتی احمد علی صاحب، وہ نہیں وہ لکھنؤ کے، وہ الگ ہے. تو مفتی محمد عباس صاحب بھی ظاہر ہے کہ انہی خاندان کے شاگرد ہوئے. وہ سید محمد صاحب کے شاگرد تھے، سلطان العلماء کے، اور سید حسین صاحب کے شاگرد تھے، دونوں بھائیوں کے شاگرد تھے. تو جتنے بڑے علماء گزرے ہیں سب انہی کے شاگرد تھے، اور انہوں نے بنیاد رکھی، اور اس طرح علم دین پھیلا. لکھنؤ مرکز تھا، لکھنؤ سے تمام بر صغیر میں علم دین پھیلا. اور نہ تنہا یہ بلکہ بہت جگہوں پر مناظرے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں لکھنؤ نے رواج دیا. تو لوگوں کو جو دوسری فرقے کے لوگ تھے ان کو شیعہ کیا گیا. علماء نے بڑی خدمت کی. گجرات میں نہ معلوم یہ جو آپ کھوجا اس ناشری دیکھ رہے ہیں، یہ سب یہی علماء کے خدمات کی. اور آپ پورا پنجاب اور یہاں وہاں جا کر کے مناظرے کر کے پورے گاؤں کے گاؤں لوگوں کو جو ہے وہ شیعہ کیا ہے. پوری بستیاں بدلی گئیں. اور سب کا مرکز اور مرجع اور ماوا جو ہے وہ صرف لکھنؤ تھا، اور اس میں دبستان خاندان اجتہاد. یعنی خاندان اجتہاد سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ایک بات واضح ہو جائے نوجوانوں کو ہمارے کہ یہ خاندان اجتہاد کیوں کہلاتا ہے. اصل میں کیا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو مقدمتاً بتایا نا کہ ان سے دلدار علی غفران آباد اللہ مقامہ سے پہلے زیادہ تر عام طور سے وہ اخباریت کا چرچا تھا. تو یہ جب تشریف لایا اور انہوں نے اجتہاد کی باتیں کی تو اب ان کی اولادیں جو ہیں پھیلیں تو وہ خاندان اجتہاد کے نام سے مشہور ہوئیں. اب اس میں 2 طرح کی اولادیں ہیں. کچھ اولادیں ایسی ہیں جیسے یہ گھرانہ صاحب ابقات کہلایا، صاحب ابقات کہلایا ابقات الانوار کی وجہ سے. اور یہ کیونکہ بنیاد بہرحال ہندوستان میں اجتہاد کی انہوں نے ڈالی، تو گویا عروج آیا یہ. تو یہ غفران آباد اللہ مقامہ کے بعض فرزند شاید ان کے زندگی اور حیات ہی میں انتقال کر گئے، اور بعض بعد میں انتقال کیے. اور اس طرح سے انہوں نے یہ امام بارگاہ جو ہے غفران آباد کے نام سے انہوں نے خود اس کی بنیاد ڈالی اور بنایا. تو مجالس قائم کیے. بلکہ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں چونکہ خطیب اتنا زیادہ نہیں تھے اپنے پاس،
تو ایران و عراق سے لوگ آتے تھے علماء جو خطابت کرتے تھے، اور ان کا طرز خطابت اور تھا. ہاں ظاہر سی بات لیکن ہمارا جو موجودہ طرز خطابت ہے اس کی تو پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات ہوگی. سبط حسن صاحب علی اللہ مقام اس کے بانی ہیں، جزاک اللہ. اور یہ بہت بڑے خطیب، اور واقعاً ان کو تو ملک الناطقین کہا جاتا ہے. تو بہت ہی عظیم شخصیت تھے سبط حسن صاحب، خطیب اعظم جائز کے تھے وہ بھی. ان کا بھی کچھ ریلیشن رہا ہوگا خاندان اجتہاد سے، لیکن ویسے ان کا الگ خاندان تھا. تو اس طرح سے ان کے یہاں خاندان اجتہاد میں کچھ جو ہیں ان کی اولاد جو ہیں وہ بیٹوں کی اولاد ہیں تو وہ بھی خاندان اجتہاد میں آتے ہیں. کچھ لڑکیوں کی طرف سے نسبت ہے تو وہ بھی خاندان اجتہاد میں شامل ہیں. تو اس طرح سے خاندان اجتہاد میں جو ہے یہ انہی کا جناب غفرما بارہ مقام ہو کہ ہی نسل کے لوگ خاندان اجتہاد کراتے ہیں. تمام دنیا میں پھیل گئے اب تو. پہلے جو ہے خالی لکھنؤ میں تھے، اب پاکستان، ہاں پورے بر صغیر سے بھی بڑھ کر کے امریکہ میں. اور میں امریکہ جاتا ہوں، بہت سے خانوادے کے ان کے افراد ہیں جو مجھے ملتے ہیں وہاں پہ. لندن اب میثم عباس کے والد جو ہیں باقر نقوی، وہ خاندان اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے والد کی طرف سے بھی اور اپنی والدہ کی طرف سے. ان کی والدہ جو ہیں وہ آغا مہدی صاحب کی بیٹی ہیں، اور آغا مہدی صاحب جو ہیں وہ اور مولانا سید علی صاحب جو تھے اور مولانا حسن صاحب جو تھے، ان کے والد میرن صاحب اور آغا مہدی صاحب سگے بھائی تھے. جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ پوری دنیا میں ان کے خانوادے کے لوگ پہنچ چکے، صرف بر صغیر میں محدود نہیں ہے. جیسے امریکہ کی بات کریں تو نوح خان میثم عباس صاحب ہیں، ان سے جب میری بات ہوتی تھی انہوں نے بتایا کہ میں خاندان اجتہاد سے تعلق رکھتا ہوں. اور آپ تو مسلسل امریکہ کے سفر نہیں، ان کے والد نے ایک سینٹر بھی قائم کیا، کبھی کبھی میں وہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں. اچھا، کیا نام ہے؟ در حسین نام ہے. اچھا، در حسین. ہاں جی، نیو جرسی. ہاں جی، نیو جرسی میں ہے. اور میں نے عرض کیا آپ سے کہ میرا سفر امریکہ کا تقریباً 27 سالوں سے ہو رہا ہے. تو 25 سال سے میں شکاگو میں مستقل مجالس پڑھتا ہوں. یہ تو ظاہر ہے کہ مختلف جگہ پہ ان کے خاندان کے لوگ ہیں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور تعارف کراتے ہیں اور اس طرح سے. پھر جناب غفرما بارہ اللہ مقام ہو جو ہیں خود دنیا سے روانہ ہونے کے بعد سید محمد صاحب جو سلطان العلماء ہیں، غالباً انہی کے نام پر سلطان المدارس ہے. یہ انہی کے قائم کیا، انہی کے نام پر قائم کیا گیا. اور ان کے متعلق تو بہت کچھ ہے. ظاہر ہے کہ واجد علی شاہ اور جو لوگ تھے اس وقت اودھ کی سلطنت، اس کے گائیڈر گویا یوں سمجھ لیجیے یہی تھے، مشیر کہیے تو یہی تھے. اور آج کل جو ہے بہت سے لوگ یہ لفظیں بھی لکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ تصور نہیں تھا ولی فقی تھے. تو بہرحال جو بھی کہیے آپ، بہرحال عالم یہی تھے اس زمانے میں. انہوں نے علم کو خاص طور سے یہ لکھنؤ سے جو شمع جلائی تھی، آج پوری دنیا میں وہ روشن ہوئی. جو انہوں نے شمع جلائی ہے وہ پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ اس دبستان کے پلے ہوئے بچے اور عالم اور علماء اور طلباء اور مراجع، یعنی اس حد تک کے لوگ پیدا ہوئے کہ سب مراجع، بہت سے مراجع اس کے تھے، اور ساری دنیا میں انہوں نے شمع روشن کی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک حدیث ہے نا پیغمبر کی کہ من سن سنتن حسنتن، جو شخص جو ہے نیک سیرت اور سنت کو قائم کرے تو تا قیامت جب تک وہ سنت رہے گی اس کا ثواب اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا. تو اس حیثیت سے حضرت غفرما علی اللہ مقامہ نے جو علم دین کے حصول کی سنت قائم کی ہندوستان لکھنؤ میں، اور وہ تا قیام قیامت اللہ جو ہے اس کو مستدام رکھے، تو بہرحال وہ مال و مال ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان تمام مرحومین کو اعلیٰ مقام اور درجات عالیہ سے سرفراز فرمائے برکت محمد و آلہ الطاہرین. حضرت مومنین، آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے اور کیا کیا خدمات رہی ہیں مجاہد شریعت آیت اللہ العظمیٰ، آیت الاستناد، لسان الکلام، عماد الاسلام، حضرت آیت اللہ سید دلدار علی غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ ایپیسوڈ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح سے مسلسل البقی آرگنائزیشن، بقی ٹی وی اور گراف ایجنسی کی کاوشیں اور کوششیں رہی ہیں کہ ایسے علماء کرام جن کی خدمات، جن کا کنٹریبیوشن شیعت کے حوالے سے پوری دنیا میں رائج ہے اور ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے، اس طرح کے علماء کو آپ کے سامنے لے کر آیا جائے. خدا ان تمام
مومنین کو اور ٹیم گراف ایجنسی کو، البقی آرگنائزیشن کے تمام ممبران کو اور بقی ٹی وی کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، وہ اسی طرح سے خدمتیں انجام دیتے رہیں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔